مہینے کی نور ہی نور چھایا ہے، وہاں کیا بات ہے اس مہینے کی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر پٹنہ میں مرکزی ادارہ شریعہ کی طرف سے جلوس نکالا گیا، جو جلوس درگاہ روڈ سے ہوتے ہوئے اشوک راجپتھ پہنچا، بعد میں انجمن اسلامیہ ہال میں جا کر جلسے میں تبدیل ہو گیا، جہاں علماء کرام نے سیرت پر اپنی تقریر کی۔ میرا غلام آئے، میرا غلام میرا منگتا، میرا غلام آئے، میرا غلام میرا منگتا، میرا غلام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ آقا کے دیوانے آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے لہرائیں گے، لگاتے یا رسول سلام کرتے چلیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حشر تلک تسلیم ہم مناتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے، حشر تک تسلیم ہم مناتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم کے لیے ایک ایسا نور تم پہ کرو درود یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔
شریک ہو رہے ہیں. یہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلا ہوا ہے نبی کی محبت میں نکلا ہوا ہے. نبی کی محبت یا حبیب اللہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا سب کالے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام دریا کے حوالے کے لیے رحمت بن کر آیا ہے چاند ستارے کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے ہوا کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے اور ہوائیں فضا کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے دریا کی روانی موجوں کی سوگیانی ہر قطرہ قطرہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتوں سے نواز دیا گیا ہے. تو حضرات محترم یہ خوشی کا موقع ہے ہم خوشی کا اظہار پیش کرتے ہیں اور خوشی کیوں نہ ہو یہ تمام خوشیاں جو ملی ہیں نبی کے صدقے میں بھی ملی ہیں ہمیں زمین ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے آسمان کے سائے تلے ہم ہیں تو نبی کے صدقے میں ہیں ہواؤں کے جو ہے ہواؤں کی میں ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں یہ سب نبی کا صدقہ ہے شفاعت ملے گی تو نبی کے صدقے میں ملے گی اس لیے ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ
سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی مل کر بولو سلمانہ چھوڑو ذرا اونچا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ قیامت مرحبا قیامت ادھر بھاگلپور میں بھی عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا۔ خانقاہ پیر دمڑیا کے سجادہ نشین نے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا پیغام دیا۔ بھاگلپور سے سجاد خان کی رپورٹ۔ آج جو آپ لوگ کا تہوار ہے میلاد النبی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت آخری نبی آخر الزماں کی حیثیت سے، آخری سندیشتہ کی حیثیت سے، ایشور کے آخری دودت کی حیثیت سے دنیا میں اسی مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو تشریف لائے اور آپ کی ولادت باسعادت یعنی آپ کی جو جنم تتھی ہے اور جس دن آپ نے جنم لیا تو وہ ایسا مبارک موقع تھا کہ آپ کے آنے سے اور آپ جس نور کو لے کر، جس ہدایت کو لے کر، جس پیغام حق کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، اس کی روشنی جب پھیلی تو ہر قسم کا اندھکار چھٹتا چلا گیا اور لوگ ظلم سے نکلے اور عدل و انصاف اور نیائے کے واتاورن میں لوگوں نے سانسیں لینا شروع کی۔ اس لیے حضرت محمد صاحب کی بعثت دنیا کے لیے ایک ایشور کا، اللہ کا بڑا تحفہ ہے۔ اگر ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے سبق لیتے ہوئے سماج میں ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو ضرور سفل ہوں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ حق کا پرچار پرسار کر رہے تھے اور لوگوں کو ایک ایشور کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے تو اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو آپ سے گھرنا کرتے تھے، نفرت رکھتے تھے، اور آپ سے ہی عرب دیش کے پوتر شہر مکے میں ایک عورت بھی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جب وہ نکلتے تھے تو کوڑا ڈال دیتی تھی۔ ایک زمانے تک یہ ہوتا رہا،
لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو کچھ برا بھلا نہیں کہا اور صبر سے اپنے کام اور مشن میں لگے رہے۔ خبر ملی کچھ دنوں بعد کہ وہ کافی بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے اور اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، اس کی دوا وغیرہ کی فکر کے لیے اس کے گھر گئے۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ ارے محمد میرے گھر تشریف لائے تو بہت ڈری، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ تو میرا حال چال لینے آئے ہیں، میری دوا دارو کا خیال کرنے آئے ہیں، تو اتنا متاثر ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انویائی بن گئی، ان کو ماننے والی ہو گئی۔ تو یہ اسلام کی بنیادی شکشا ہے، لوگوں سے پریم، سدبھاونا اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ یہی ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کا پیغام ہے کہ ساری دنیا میں یہ میسج جائے کہ آج پیغمبر آخر الزماں جو رحمت للعالمین ہیں، تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور ہر ایک کے لیے نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ جتنی بھی قومیں ہیں، مذہب ہیں، دھرم کے ماننے والے ہیں، اگر وہ سنجیدگی سے اپنی کتابوں کا ادھین کریں، دھارمک کتابوں کا، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک آخری دور میں اس علاقے میں یہ پیغام لے کر نبی آئیں گے، تو تم لوگ ان کا ساتھ دینا، ان کی بات ماننا۔ اگر ہم ان کی جیونی کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا ایک اللہ کی عبادت یعنی توحید، اور لوگوں سے، مانو سے پریم، سدبھاؤ اور اچھے اخلاق سے ہر ایک سے پیش آنا، نفرت کو دور کرنا، محبت کو پھیلانا، یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ آج دیش کو، دنیا کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے راستے اور مارگدرشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے دوارا درگا پوجا جیسے پرو میں، وسرجن میں آپ نے پانی بہت آدمی کو بانٹا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، پھر ہم کسی دھرم کے ماننے والے ہیں، تو انسانی بنیادوں پر جو بھی ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، شہر میں، دیش میں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا چاہیے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے یہ سندیش دیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ العظیم۔ ایشور کا، اللہ کا قرآن پاک میں جو گرنتھ ہے، آخری گرنتھ ہے آسمانی، اس میں صاف کہا گیا ہے، اے لوگوں، تمام لوگوں، اے منشیو، ہم نے تم کو ایک ہی ماں باپ کی سنتان بنایا ہے، اور قبیلے اور تمہارے اندر جو فرق ہے وہ اس لیے کہ تمہاری پہچان کی جا سکے، تم فلاں جگہ سے ہو، فلاں ملک سے ہو، فلاں گاؤں سے ہو، فلاں جاتی سے ہو اور فلاں ان سے ہو۔ یہ پہچان کے لیے چیزیں ہیں، یہ چیزیں بانٹنے کے لیے اور نفرت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب کے جو پوروج رہے ہیں وہ ایک ہیں، آدم سے، جسے منو بھی کہتے ہیں، ایڈم بھی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، انہی سے ہی ساری انسانی نسل چلی ہے، تو اس لحاظ سے ہم سب بھائی ہیں۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے خانقاہ پیر دمڑیا وقف سید شاہ عنایت حسین 159 کی طرف سے ہمیشہ یہ میسج دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہم بھلائی کا، خیر کا، اچھائی
حضرات آگے بڑھیں گے کہ تمام میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں اور دیش واسی ان سب کو اس کی شبھ کامنائیں. تھینک یو. آپ کا پریچے؟ میرا نام شاہ اشرف ہے. میں بھاگلپور شاہ مارکیٹ کا ہی رہنے والا ہوں اور پہلے تو میں جاب میں ہی تھا. آج کل ابھی گھر پہ ہی آیا ہوں.